وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 3۔ نزلہ اس نے نازل فرمائی، علیکا آپ پر، علا پلس ک، الکتاب کتاب، علیک الکتاب بھی ساتھ، الحقی حق کے، بالحقی ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، صاد دال قاف مادہ ہے، لی لیے، ما جو، لیما لیے جو، بینا درمیان ہے، یدئی دونوں ہاتھوں کے، یا دال یا مادہ ہے، ہی اس کے، یدئی ہی دونوں ہاتھوں کے اس کے، ایدی پڑھا ہے آپ نے، ایدی وہ آتا ہے جمع کے لیے، اور یدئی یدینی تھا، یدینی اینی، اینی کی آواز آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا شہیدینی، اینی کی جو آواز ہے یہ تسنیہ کی آواز ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ اینی کی پوری آواز نہیں دیکھ رہی، نون موجود نہیں ہے، یدینی کا نون نہیں ہے یہاں پر، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آگے ایک ضمیر جڑ رہی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس طرح جب تسنیہ اسم ہو یا جمع اسم ہو اور اس میں جو جمع کا نون ہے وہ موجود ہو، اس کے بعد ایک اور اگر کوئی اسم جڑ جائے اس کے ساتھ تو پھر وہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یدینی میں آپ دیکھیں یہاں پہ نون ڈراپ ہو گیا، لفظ تھا یدینی، تو اینی کی آواز کو آپ نے پہچان لیا، تسنیہ کی آواز ہے، دونوں ہاتھ، یدن واحد، یدینی تسنیہ، ایدی جمع، یدئی دونوں ہاتھوں کے، ہی اس کے، یدئی ہی، و اور، انزلہ اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، انزل التوراۃ، و اور، الانجیل انجیل، والانجیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، آیت دیکھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن مجید، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یعنی اس کے منزلہ من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ اللہ کا کلام زندہ ہے، آج بھی یہ کتاب حق کے ساتھ بات کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، اور اکثر یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، جو شیئرنگ آتی ہیں یا پھر کبھی کسی سسٹر سے سننے کو ملتا ہے، یا پھر میں خود بھی اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے اس میں۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب قائم ہے، تھام لیتی ہے انسان کو۔ اگر ہم دکھی ہوتے ہیں
کسی نے ٹھکرا دیا ہے، کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے، تو اس کتاب کو تھام لیں، یہ ہمارا سہارا بن جاتی ہے، اور اس سے بہترین سہارا اور کوئی نہیں۔ اس کتاب کو اپنی خوشیوں میں تھام لیں، انشاءاللہ یہ کتاب غم میں آپ کو سہارا دے گی۔ یہ کتاب آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، جسے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی بہترین دوست ہے۔ یہ کتاب مجھے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات اور انجیل کی درست باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن پاک نے تورات اور انجیل کی اصل باتوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ تورات اور انجیل اپنے دور میں صحیح اور اصل نازل ہوئی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب نازل کی وہ بالکل صحیح اور اصل حالت میں تھی، یعنی جیسے PDF فائل، ایسی فائل جس کو آپ کمپیوٹر کی زبان میں کہہ لیں کہ جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتے اور ان کو اصل حالت میں محفوظ رکھتے، لیکن یہود کے علماء ذہین لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو دنیا داری میں لے لیا۔ جیسے کچھ کمپیوٹر کے ماہر PDF میں بھی تبدیلی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو بدلنا شروع کر دیا، اس کے احکامات کو بدلنا شروع کر دیا۔ اصل کاپی کے مقابلے میں نقلی کتاب لوگوں تک پہنچائی گئی، اس طرح نقلی کتاب عام ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتاب ہی ختم کر دی اور اس کی جگہ نئی کتاب بھیج دی، جو کہ الحمدللہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ کتابیں صرف اس وقت تک کے لیے تھیں، اور اس کی تمام تر صحیح باتیں الحمدللہ اس قرآن میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی آیات کے ساتھ ہم اس آیت کا بھی تھوڑا سا ربط دیکھیں گے، پھر مزید اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہم اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو لینے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔